السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے یہی دعا رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ اسی طرح دعا کے ساتھ ہم اگلی سنت کی جانب بڑھتے ہیں، اور وہ سنت بھی ایسی ہے جو دعا ہی کے بارے میں ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھے کو نکال کر باقی 4 انگلیوں کو بند کر کے فرمایا کہ یہ 4 چیزیں تمہاری دنیا اور آخرت کو جمع کرنے والی ہیں۔ اور وہ کون سی دعا ہے؟ یعنی 4 چیزیں ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، کہ اللہ میری بخشش فرما، نمبر 1۔ نمبر 2، مجھ پر رحم فرما۔ نمبر 3، مجھے عافیت عطا فرما، اپنی حفاظت دے۔ اور نمبر 4، اور مجھے رزق عطا فرما۔ یہ 4 دعائیں کتنی خوبصورت ہیں، تو ہمیں اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لینا چاہیے، اور اپنی نمازوں کے بعد بھی سے کیا ہے ساتھ ساتھ مانگتے رہنا چاہیے۔ چلتے ہیں ہم اپنے کورس کی جانب، آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ۔ آج ہم آیات پڑھیں گے سورہ آل عمران کی 32 سے لے کر انشاءاللہ 36 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جی 36 آیت تک۔ اب ہم تطبیق کر لیتے ہیں۔ قل، قاف جون سا ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، لام کو ہلانا نہیں۔ اطیعوا اللہ، طی پہ مد اصلی بالیا کا قاعدہ ہو رہا ہے، تو پر پڑھا جائے گا، عین کی پیش کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو اس میں جلالہ کا لام پر پڑھا جائے گا۔ والرسول، یہاں پہ را پر ہوگا کیونکہ را تشدید، اوپر کیا ہے فتحہ یعنی زبر، سو پہ مد اصلی بالواو کا قاعدہ، لام پہ جب وقف کر دیا تو وقف بالاسکان، عارضی وقف ہے نا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، نون پہ اخفاء حقیقی، تولو پہ کیا ہے
واولین کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ نون پہ غنہ کرتے ہوئے اس میں جلالہ ہم پور پڑھیں گے۔ لا پہ مد اصلی بالالف کا قاعدہ، یحب الکافرین، یہاں پہ کا جون سا مد اصلی بالالف کا قائم مقام ہے، ایک الف یا دو حرکات کے برابر ہی کھینچا جائے گا۔ رین پہ مد اصلی بالیا کا قاعدہ، نون پہ وقف کیا تو وقف بالاسکان اس کو کہتے ہیں۔ کیا وقف کا نام ہے؟ وقف بالاسکان، کیونکہ ہم نے خود اس پر جزم لگا کے وقف کر دیا، یعنی ٹھہر گئے۔ ان اللہ اصطفیٰ، اب یہ کیا غنہ کرتے ہوئے اس میں جلالہ پور اور ہا کی زبر کو صوت کے ساتھ ملائیں گے۔ صوت حروف متعالیہ میں سے ہے اور تو بھی حروف مستعالیہ میں سے ہے، یعنی 7 حروف ایسے ہیں جن کو ہر حال میں موٹا ہی پڑھا جاتا ہے، تو یہ 2 حروف بھی انہی میں سے ہیں۔ فا، یہاں پہ دیکھیں آپ کو ایک مد نظر آ رہی ہے، کھڑا زبر بھی ہے اور مد بھی ہے، اس کو آپ نے اتنا کھینچ لیں، یعنی 2 الف کے برابر کھینچ لیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کھینچیں گے اس کو تو آگے آپ نے آدما، آ پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام ہے، جس کا مطلب ہے ایک الف کے برابر کھینچنا، ٹھیک ہے۔ ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے۔ وَنُوحًا، اب یہاں پہ نو پہ مد اصلی بال واو کا قاعدہ اور ہا جون سا باریک ہے، وسط حلق سے ادا کریں گے اور آگے واو آ رہا ہے تو تنوین زبر کے بعد آگے واو آ رہا ہے تو یہاں پہ ادغام مع الغنہ، جس کا مطلب کیا ہے؟ غنہ پراپر آپ نے کرنا ہے، یعنی نوحم و آلہ نہیں، نوحم و آلہ، واو ہونٹوں کی ناتمام گلائی کے ساتھ، آ پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام، لام کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ ابراہیم، اب یہاں پہ با پہ پراپر قلقلہ، یعنی اس با کے لیٹر کو یعنی حرف کو ہلانا ہے۔ را پہ اوپر کیا ہے؟ مد اصلی بالالف کا قائم مقام، یعنی اگر ہم اس کھڑا زبر کو کھولتے ہیں تو را زبر الف را بنے گا، تو ہم نے را بھی پر پڑھنا ہے۔ ابراہیم، ہی پہ مد اصلی بالیا کا قاعدہ، و آلہ، واو ہونٹوں کی ناتمام گلائی سے، آ پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام، لام کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ عمران، آئین جون سے وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے میم کے ساتھ ملائیں گے، را مد اصلی بالالف کا قاعدہ، نون کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ علی العالمین، ٹھیک ہے، آئین کے مخرج کو آپ نے دھیان رکھنا ہے اور اس کا وسط حلق سے ہی ادا کیجیے گا۔ لام کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے، ہلائیں گے نہیں۔ آ پہ مد اصلی بالالف کا قاعدہ، آئین باریک ہے، ٹھیک ہے، او کر کے نہیں پڑھنا۔ می پہ مد اصلی بالیا کا قاعدہ ہو رہا ہے اور نون پہ جب ہم کیا کریں گے؟ وقف کر دیں گے، مین، ٹھیک ہے، مینا نہیں پڑھ رہے تو مین، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس پہ عارضی وقف کر دیا، مد عارض وقفی۔ تو اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ یہ آپ کے لیے تھوڑا سا نیا نام ہوگا انشاءاللہ تعالی، اگلے کچھ ہی دنوں میں اس کی بھی ساتھ ساتھ اس رول کی بھی وضاحت کرتی جاؤں گی۔ تو یہاں پہ فی الحال کیا ہے؟ وقف بالاسکان۔ ذریۃم بعضھا، ٹھیک ہے، زال کی پیش کو را کے ساتھ، را باریک ہوگی، ریا، را کی زیر کو یا کے ساتھ ملائیں گے تشدید کی وجہ سے، ٹھیک ہے، لیکن ان حرکات کو لمبا نہیں کرنا۔ اب آگے دیکھیں چھوٹا سا یہ میم ہے، میم کے بعد با آ رہا ہے تو ذریۃم بعضھا، ٹھیک ہے، یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے اور ضاد بھی حروف متعالیہ میں سے ہے، ہا مد اصلی بالالف کا قاعدہ، میم بعد یہ بھی اقلاب کا قاعدہ ہی ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اقلاب کیا ہے؟ میم جو ہوتا ہے چھوٹا سا اور اس کے آگے با کا ہونا لازمی ہے۔ میم بھی تبھی آئے گا جب آگے با لیٹر لکھا ہوگا، یعنی حرف، ٹھیک ہے، حروف الہجا میں سے ایک حرف با، یعنی حمزہ با یا الف با تا، یہ ہے با۔ اب یہاں پہ ہم نے ضاد پہ اگر جماؤ کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ وقف کر دیا تو وقف بالاسکان ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو اس کے رول کو نہیں ہم توڑیں گے، ہم کیسے پڑھیں گے؟ بعضیم واللہ، اب یہاں پہ ہمیں تشدید نظر بھلے نہیں آ رہی لیکن قاعدہ کیا ہے؟ ادغام مع الغنہ کا، کہ تنوین کے بعد آگے حرف جون سا ہے یومین میں سے کوئی آ جائے تو وہ متحرک ہی ہوتا ہے، یعنی تجدید کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ واللہ اس میں جلالہ پور پڑھا جائے گا۔ سمیع علیم، می پہ مد اصلی بالیا اور عین کی تنوین پیش ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور علیم پہ بھی مد اصلی بالیا کا قاعدہ، میم پہ وقف کیا تو وقف بالاسکان۔ اذ قالت امرأۃ،
लाल नरमी के साथ। क़ौ हरूफ मुस्तालिया में से क़ौफ और अलिफ इसके ताबे हो जाएगा। क़ौ करके पढ़ेंगे। लातिम, लतीम कहना, लातिम नहीं पढ़ना। लतीम रॉअतु, रॉ पुर होगा, रॉ ज़बर है। इमराना, ठीक है। रॉ पे मद्दे सिबिल अलिफ का कायम मुकाम है। रब्बी, ठीक है, इसको इस हरकत को हमने लंबा नहीं करना। इन्नी गुन्ना करते हुए या मद्दा करेंगे। नज़रतु, जाल के बाद क्या है, जाल ज़बर के बाद क्या है, रॉ। रॉ साकिन से पहले क्या हो गया, ज़बर यानी फतहा। तो ये किस रूल को पूरा करता है, ये करता है रॉ पुर पढ़ा जाएगा। नज़रतु लका, मा मद्देसली बिल अलिफ, फी मद्देसली बिल या, बातोनी तो पे कलकला होगा, नी पे मद्देसली बिल या का कायदा। मुहर्ररन फतक़ब्बल, अब ये क्या, हा बारीक है, हा की ज़बर रकट खाती हुई आवाज़ है, हा ज़बर रॉ, हर रॉ। अब हमने रॉ पुर पढ़ना है। रॉ यहाँ पे इख्फ़ाए हकीकी करेंगे। फतक़ब्बल, यहाँ पे बा, ये क़ौफ पुर है, बा के साथ मिलाएंगे, दबाव के साथ अदा करते हुए आगे लाम के साथ मिलाएंगे बा को। तो फिर क्या है, यहाँ पे लाम को हिलाना नहीं। मिन्नी, यहाँ पे गुन्ना करते हुए या मद्दा कर देंगे। इन्ना का गुन्ना करते हुए इन हरकत को लंबा नहीं करेंगे। अंतस्समीउल अलीम, नून पे फ़ाई हकीकी, ता की ज़बर को सीन के साथ सीन पे सीटी को वाजे करेंगे। अंतस्समी, मी पे मद्दे से बिलिया, आइन की पेच को लाम के साथ मिलाते हुए लाम को हरगिज़ हिलाएंगे नहीं। अलीम, आइन को वस्ते हलक से अदा करेंगे। ली पे मद्दे से बिलिया का कायदा, और मीम पे वक्फ किया तो वक्फ बिल इस्कान। फलम, गुन्ना करते हुए मद्दे से बिल अलिफ का कायदा। वदअतहा, ठीक है, वदअतहा, ता पे हम्स और हा पे मद्दे से बिल अलिफ का कायदा। और ये दौद पढ़ें या ज़ौद पढ़ें, यह आपका काम है, यानी जो भी आपका मखरज लेकिन सही टिक के अदा हो, सही तरीके से अदा हो, ठीक है। क़ौलत, यहाँ पे मद्दे से बिल अलिफ भी है और क़ौफ पुर भी है, तो अलिफ भी पुर हो जाएगा। यानी हरूफे शिबह मुस्तालिया के अलिफ कभी पुर पढ़ा जाता है और कभी बारीक पढ़ा जाता है। हरूफे शिबा मुस्तालिया कितने हैं, 3 है, अलिफ, लाम और रॉ, ठीक है। इसी तरह जिस तरह रॉ किसी के ताबे, इसी तरह अलिफ जो है पूरे हरूफे मुस्तालिया के ताबे होता है। तो इसलिए क्या है, क़ौ पढ़ा जाएगा। क़ौलत, तापे हम्स, रब्बी, रॉ पढ़ा पुर पढ़ा जाएगा यानी तफ़ख़ीम के साथ, और तशदीद है इस पे रब्बी, बी की हरकत को लंबा नहीं करेंगे। इन्नी, यहाँ पे गुन्ना करते हुए मद्दे से बिल या। वदअतुहा, ये क्या है, दो, ये दौतपुर है, और तुहा 4 हरका लंबा कर दें। उनसा, यहाँ पे क्या किया हमने, नून पे एफ़ाई हकीकी और सा पे एक अलिफ के बराबर इसको खींचना है, यानी या 2 हरकात, ठीक है। वल्लाहु, इसमें जलाला पुर पढ़ा जाएगा। अअलमु बिमा, मद्दे से बिल अलिफ का कायदा, मा पे वदअत, ठीक है, दौतपुर अत, ता पे हम्स, वलैसा ज़करु, सज़करु, पहले सीन पे सीटी, फिर ज़ाल नरमी के साथ, ये बहुत ख्याल रख के अदा करना है। वलैसा ज़करु, ठीक है, सीन पे सीटी, ज़ाल नरमी के साथ, इस पे सीटी ना आए, ठीक है। ज़करु, रॉ की पेश को पुर पढ़ेंगे। कल उनसा, ठीक है, उन, यहाँ पे क्या हो गया, उनसा, यहाँ पे फ़ाई हकीकी और मद्दे से बिल अलिफ का क्या है, कायम मुकाम हो गया। व इन्नी, उन्ना करते हुए मद्दे से बिल या, सम्मैतुहा, सम, यहाँ पे उन्ना करना है, सम्मैतुहा, फिर साथ ही या लीन का कायदा हो रहा है। हा पे मद्दे से बिल अलिफ का कायदा। मा रोयामा, रॉ साकिन, मा कबल फतहा है यानी ज़बर है, रॉ पुर पढ़ा जाएगा। यमा की हरकत को लंबा नहीं करेगी। व इन्नी, वाव होंठों की ना तमाम गुलाई से गुन्ना करते हुए मद्दे से बिल या, और देखिए एक मद है तो हमने इसको क्या करना है, 4 हरका लंबा कर देंगे, या 2 अलिफ। उईज़ुहा, यहाँ पे याए मद्दा का कायदा, हा पे अलिफ मद्दा का कायदा, बीका की हरकत को लंबा नहीं करेंगे। वज़ुर्रियतहा, ठीक है, ज़ुर्रियतहा, रा बारीक हो गई यहाँ पे ज़ेर की वजह से। हा पे मद्दे से बिल अलिफ का कायदा। मीनश शैतो,
ابھی ہم یہاں تک ہی دیکھتے ہیں. یہ کیونکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو ہم کہیں من الشیطان ایسے نہیں. دیکھیں کھڑا زبر ہے، منش نون کی زبر کو شین کے ساتھ تفشی لیٹر ہے، باقاعدہ اس کی بھی شی کی ساؤنڈ آنی چاہیے. من الشی یہاں پہ شی پہ کیا یائلین کا قاعدہ ہوگا. طان الرجیم تو حروف مستعلیہ میں سے ہے اور الف مدہ کا قائم مقام بھی ادھر ہے، ایک الف یا 2 حرکات کے برابر ہی کھینچا جائے گا. نیر رو نون کی زیر کو رو تشدید اوپر فتحہ ہے تو رو پر پڑا جائے گا. جیم مد اصلی بالیا اور میم پہ وقف کیا تو وقف بالاسکان. الحمدللہ. آپ لوگ کہتے ہوں گے کہ ویڈیو لمبی ہو جاتی. دیکھیں لمبی نہیں ہوتی. میرا پڑھنے کا مقصد ہی پڑھانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ لوگوں کو میں اچھی طرح سے سمجھا سکوں. حال ہی آپ اوپر صرف تجوید سن کے تجوید پڑھ کے تو آپ فارغ ہوں گے تو اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہے. تجوید اسی وقت آپ کی کمپلیٹ ہوگی جب آپ باقاعدہ طور پہ اس کے رولز کو بھی ساتھ ساتھ سنتے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو تبھی یہ فائدے مند آپ لوگوں کے لیے ہوگی انشاءاللہ. چلیں اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلتے چلتے ضرور شیئر کیجیے گا.